یہ جو ابھی موجودہ معاملہ ہے خاص طور پہ تحریک انصاف کے الیکشنز کے حوالے سے، یہ خود ان کی اپنی طرف سے ہی انوائٹ کردہ معاملہ ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پی ٹی آئی کے جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بیک گراؤنڈ کا لے جاؤں، 2013 میں بھی اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے گئے تھے، جس میں پارٹی کے کئی رہنماؤں نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی کی گئی، شفاف الیکشن نہیں کرائے گئے پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین احمد اور تسنیم نورانی صاحب کی اس میں سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی کہ آپ یہ جو جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں ان کی تحقیقات کرائیں اور بتائیں کہ کیا الیکشن شفاف ہوئے تھے یا نہیں ہوئے۔ انہوں نے جب تحقیقات کر کے اپنا وہ دیا جواب کہ الیکشنز میں واقعی جو شفافیت کے اوپر کوسچن ریز ہوتے ہیں، تو الٹا عمران خان نے ان کا فیصلہ نہیں مانا، جس کی بنیاد کے اوپر جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی اور تسنیم نورانی صاحب بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کا بات ہے۔ اب پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم جو ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی، عدالتوں سے بھی اس طرح ریلیف نہیں مل رہے، الیکشن کمیشن سے بھی ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے، تو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے پھر ایک دفعہ جو پارٹی کے الیکشنز اسی طرح کرائے، حالانکہ ان کے اپنے جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں واضح طور پہ جو الیکشن کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں یا کیسے الیکشنز کرانے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کو پتہ تھا کہ الیکشن سر پہ ہے اور یہ پارٹی جو اس کے اوپر ان کو سمبل کا ایک کوسچن ریز ہو سکتا ہے، تو ان کو یہ پہلے سے ہی ایڈریس کر دینا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ دوسری جو ایک ریزن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انوائٹ انہوں نے خود کیا ہے، یہ اپنے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ سیاسی معاملات کو جوڈیشل فورم کے اوپر لے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی چیلنج کریں گے، تو پھر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے ہی نتائج نکلنے تھے۔ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا، اب الیکشن کمیشن یہ 2 مہینے 3 مہینے تک بھی فیصلے کو رکھ سکتا تھا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ چلی گئی، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اپنا خود انوائٹ کردہ ہے۔ تو یہ اس طرح کہ اگر جب یہ آئی ایم سوری فخر، بٹ نامینیشن پیپرز جمع کروانے تھے تو ابھی اس کا ہونا تھا، وہ جلدی کرنا تو جسٹیفائڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں؟ علینا، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کو پتہ تھا نامینیشن پیپرز کرانے ہیں، تو اگر وہ اپنے آئین کے مطابق ہی الیکشنز کرا دیتے تو کل کو کوئی اس کے اوپر کوسچن ریز نہ کر سکتا، تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتا؟ ایک تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اب کہ یہ کس فورم کے اوپر ان کو چیلنج کرنا چاہیے، اگر یہ پشاور ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں اس معاملے کو، تو کل کو کوئی پھر پٹیشنر ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ چلا جائے گا کہ یہ جو الیکشنز ہیں پاکستان میں پورے 4 صوبوں میں ہو رہے ہیں، تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی پی ٹی آئی کے کیوں کیا گیا ہے، تو یہ ایک پھر لنگر آن ہو جائے گا ان کے لیے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی بھی ڈائریکشنز ہیں کہ الیکشن سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ وہ کرے گا، تو ان کے لیے جو زیادہ مناسب فورم ہوگا وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے ہی فورم پہ جا کے اگر یہ اس کے چیلنج کرنا ہے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر یہ کسی دوسرے صوبے میں کریں گے تو پھر یہ اکبر ایس بابر کی طرح کوئی ایک پٹیشنر جا کے یہ درخواست دائر کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشنز کے اندر ہی نہیں جانے دیا گیا، تو یہ اسی طرح کا پھر کوئی وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اپنے لیے ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک پراپر فورم کے اوپر ہی جا کے یہ اس کو لے جائیں۔ بٹ آپ کو لگتا ہے قانونی آپشن ہی بہتر ہے یا پھر جو سیاسی آپشن زیر غور ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور آپشن آتی ہے تو وہ ایز اے حکمت عملی زیادہ بہتر ہوگی؟ علینا، ابھی 13 کو غالباً جو ہے وہ نامینیشن پیپرز کی سکروٹنی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد کینڈیڈیٹس کو سمبل الاٹ ہو جانے ہیں۔ اب اتنے کم وقت میں میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ قانونی ہے۔ جو دوسرا ایک ان کے لیے اویلیبل آپشن ہو سکتا تھا وہ ایک نئی پارٹی رجسٹر کرانا، جس کے لیے 2000 ووٹرز کا آپ کو سگنیچر کے ساتھ الیکشن کمیشن میں لے کر جانا ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں یہ کیونکہ ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تیسرا ایک جو ہے ان کے پاس پھر وہی ہے بائیکاٹ والا ہے۔ تو ان 3 آپشنز میں سے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے سوٹیبل وہ سپریم کورٹ جا کے